آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دا کمنگ آف سوشلزم ان یورپ، اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو آپ کی بک میں ہے کہ انڈسٹریل سوسائٹی اینڈ سوشل چینج جو یورپ میں شروع ہوئی آفٹر ریڈیکل کنزرویٹو جو ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو آئیڈیاز ہر ایک ریڈیکلز کو اپنا جو اپنے خیالات ان کے تھے، جن کو کنزرویٹیوز کو الگ خیال تھے، لبرلز کو جن کے الگ خیال تھے، لوگ ان کو فالو کر رہے تھے یہ آئیڈیا لے کے. لیکن اب ہوا کہ یورپ میں انڈسٹریل سوسائٹی بن گئی، یعنی سوشل چینج آ گئی. یہ چینج کیا ہو گئی جب ہم آگے پڑھیں گے، اسی ایبرپٹ چینج جو ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے ریولیوشنریز ان لوگوں کو. دوز پولیٹیکل ٹرینڈس وائر سائنز آف اے نیو ٹائم. جو بک میں لکھا ہے اٹس اے ٹائم آف سوشل اینڈ اکنامیکل چینج. سوشل پیسے کے لحاظ سے، ہر ایک لحاظ سے یہ چینج تھی. سوسائٹی کے لحاظ سے یہ چینج تھی. اکنامیکلی یہ چینج تھی، یعنی انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز بنی. اٹ واز اے ٹائم اے نیو سٹیز، نئی نئی سٹیز آ گئی اس میں یورپ میں، اور نئی نئی انڈسٹریل ریجنز بن گئے. ریلوے ایکسپینڈ ہو گئی. انڈسٹریل ریولوشن اوکر ہوا کہاں پہ؟ یورپ میں. اس سے کیا ہوا کہ جو وہاں کے بچے تھے یا لوگ تھے، جو بھی مین تھے، وومین، چلڈرن، ہر ایک کو اب کام ملنے لگے. کہاں پہ؟ فیکٹریز میں. لیکن ان کو کام زیادہ وہاں کام زیادہ ہوتا تھا، اور ویجز، اور جو ان کو جو مزدوری یہ دیتے تھے وہ بہت ویجز یعنی مزدوری کم دیتے تھے. ان امپلائمنٹ واز کامن، کیونکہ امپلائمنٹ نہیں تھی. پرٹیکولرلی جورنگ دا ٹائم آف لو ڈیمانڈ آف انڈسٹریل گڈس. ہاؤسنگ اینڈ سینیٹیشن جو تھی وہ پرابلم تھی. صفائی ستھرائی نہیں تھی. ٹاؤنز وائر گروئنگ ریپڈلی. ٹاؤنز بن رہے تھے. لبرلز اینڈ ریڈیکلز سرچ، جو لبرلز اور ریڈیکلز تھے یہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے کچھ سلوشن نکلنا چاہیے تاکہ ہم آگے جائیں، تاکہ جو ہمارے بچے تھے یا ہم لوگ ہیں ہماری زندگی اچھی ہو. آلموسٹ جو پوری جو کون تھے انڈسٹریز تھی، پراپرٹی، وہ بڑی بڑی انڈسٹریز تھی، وہ کسی خاص لوگوں کی تھی. لبرل ریڈیکل انہوں نے بھی پراپرٹی، ان کے پاس بھی پراپرٹی اون کی تھی. لیکن یہ چاہتے تھے کہ جو ایرسٹوکریسی تھے، جو پرانے لوگ تھے، جنہوں نے بہت سارے جن کے پاس پراپرٹی تھی، ان کے پاس وہ پراپرٹی ان کی ختم کی جائے اور نئے لوگوں کو انکریج کیا جائے آگے آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ آگے جب ہم پڑھیں گے یہ نیشنل لبرلز اینڈ ریڈیکلز، آگے ان کا نام پڑا ریولیوشنریز بن گئے یورپ میں. اور فرانس، اٹلی، جرمنی اینڈ رشیا، دے بیکیم ریولیوشنریز اینڈ ورکر ٹو اوور تھرو ایگزسٹنگ مونارچ. ایک ہی کے پاس پراپرٹی نہیں رہی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دا کمنگ آف سوشلزم ان یورپ. یورپ میں سوشلزم آیا کیسے؟ سوشلزم میں نے تھوڑا بولا پہلے ہی تھا کہ دا آئیڈیا آف سوشلزم کیم بائی دا مڈ آف 19th سینچری. 19th سینچری کے مڈل میں آئیڈیا آف سوشلزم آیا، اینڈ اٹ اٹریکٹڈ وائڈ اسپریڈ اٹینشن، اینڈ دوز ہو فالوڈ دس آئیڈیا کیم ٹو بی نون ایز سوشلسٹ. ان کو سوشلسٹ کہتے ہیں جو فالو کریں گے سوشلزم کو. سوشلسٹ کون ہے؟ آپ سوشلسٹ وہ ہیں جو اگینسٹ ہوں گے کس کو؟ پرائیویٹ پراپرٹی کو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اٹ از دا روٹ کاز آف دا پرابلمز ان دا سوسائٹی. اکارڈنگ ٹو سوشلسٹس یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی ایبالش ہی کرنی چاہیے. تاکہ ان کو کسی خاص بندے کے پاس اگر پرائیویٹ پراپرٹی ہو، یہ ایبالش ہونی چاہیے. ایز انڈیویجولز اون پراپرٹی فار پرسنل گینز، اون پراپرٹی فار پرسنل گینز، اینڈ ورکرس ورک انڈر دیم. وہ جو ورکرس ہیں اینڈ ورکر جو ہیں وہ ورک کرتے ہیں ان کے انڈر. یہ کہتے تھے اگر پراپرٹی ہو بھی یہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ کسی انڈیویجول کے پاس. اینڈ دیز انڈیویجولز ہیو اونلی ون کنسرن دیٹ از دس دے اون پراپرٹی، دیٹ از پرسنل گینز، اینڈ ناٹ ود دا ویلفیئر آف دوز who made a property product. اور جو ورکرز ہیں جن کے ساتھ یہ پراپرٹی بنتے تھے، جو اس لیے حقدار کام کرتے تھے، ان کو یہ ویجز کم دیتے تھے اور خود یہ امیر بن جاتے تھے. سوشلسٹس وانٹیڈ اے سوسائٹی ایز اے ہول شوڈ کنٹرول دا پراپرٹی. یہ چاہتے تھے کہ پوری سوسائٹی یا جو بھی لوگ ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا شیئر ٹھیک طرح سے ملنا چاہیے، نہ کہ کسی کو زیادہ شیئر ملا اور کسی کو کچھ بھی نہ ملے. جو کام کرتے ہوں گے ان کو بھی اچھی طرح اپنا شیئر ملنا چاہیے. جو ریولیوشنریز تھے فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں، رشیا میں، ورکر، انہوں نے کیا کام کیا؟ ورکر ٹو تھرو ایگزسٹنگ مونارکس. انہوں نے کہا کہ جن کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے، جو مونارکس ہیں، ان کو اوور تھرو کیا جائے. دے ٹاکڈ آف نیشنز، ان کو بولے نیشن بننا چاہیے. ایکویلٹی امونگ سٹیزن ہونی چاہیے. اٹالین نیشنلسٹ گسپی میزینی، جس نے بہت بڑا کام کیا ہے ایکویلٹی آف